امریکہ کا اپنے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا ایران کے پاس بحیرہ میں نہ ہی فضائیہ ہے، ایران کے فوجی تنخواہوں سے بھی محروم ہے، پاسدار انقلاب بری طرح تباہ ہو چکے، ایران کے پاس صرف جعلی خبریں ہیں، 300% مہنگائی ہے، ایران صرف باتیں کرتا ہے، عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتا۔ مشرق وسطیٰ کا یہ بدمعاش اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ امریکہ اور ایران نے 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق کر لیا تو خبر ایجنسی کے مطابق فریقین نے جنگ بندی میں توسیع پر رضامندی سے ثالثوں کو بھی آگاہ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق جنگ بندی میں توسیع کے لیے ایران اور امریکہ میں پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ موجودہ 60 روزہ جنگ بندی کی مدت 17 اگست کو ختم ہونے والی ہے۔ دوسری جانب سینئر ایرانی ذرائع کے مطابق 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع کی خبروں کی تردید کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران، تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، وزیر اعظم فیلڈ مارشل کا خصوصی پیغام پہنچایا، مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر ایرانی صدر کو اعتماد میں لیا، خطے کی بدلتی صورتحال سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا پاکستان کے ساتھ مشترکہ تعاون کی راہ ہموار کرنے کے لیے تیار ہے۔ قبل ازیں محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب اور وزیر خارجہ سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی سفیر رضا امیر مکتم کی ملاقات، ایرانی سفیر نے دو طرفہ تعاون میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار کا ایران کے ساتھ ترجیحی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ، دونوں رہنماؤں نے خطے کی بدلتی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ مسائل کے حل اور پائیدار امن کے لیے مذاکرات مؤثر راستہ ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ تینوں ممالک کی سیکیورٹی کے لیے اہم ہے، معاہدے میں مزید ممالک کی شمولیت کا خیر مقدم کریں گے۔ مکہ معاہدہ کسی بھی جوہریت کے خلاف مشترکہ دفاع کا معاہدہ ہے۔ پاکستان بطور ثالث ایران امریکہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید ہے۔ عباس عراقچی اور باقر کالباف کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ۔ پاکستانی پرچم بردار تجارتی جہاز پر حوثیوں کے حملے میں 3 پاکستانی جان بحق ایک زخمی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی حوثیوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت، کہا ایسے حملے بے گناہ انسانی جانوں اور بحری سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ واقعے کی مزید تفصیلات کے لیے متعلقہ سعودی حکام اور یمن حکومت سے رابطے میں ہیں۔ فلسطین میں مقبوضہ مغربی کنارے کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے، سلامتی کونسل کو فوری اقدامات کرنے ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کا مقصد قبضہ برقرار رکھنا ہے، دیگر علاقوں میں آباد کاری فلسطینی سرزمین کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے، آباد کاروں کا تشدد فوری بند اور ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ نوجوانوں کو جدید علوم سے نہ جوڑا تو ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا فرسٹ نیشنل یوتھ پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ فلسطین میں مقبوضہ مغربی کنارے کی صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے، سلامتی کونسل کو فوری اقدامات کرنا ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کا مقصد قبضہ برقرار رکھنا ہے، دیگر علاقوں میں نوجوانوں کو جدید علوم سے نہ جوڑا تو ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا فرسٹ نیشنل یوتھ پروگرام کی تقریب سے خطاب، کہا وسائل کی کمی نہیں، کمی ہے تو کچھ کر گزرنے میں ہے، نوجوانوں کی بہتری کے لیے ہر چیز کر گزروں گا۔ اسلام آباد میں بہترین دانش یونیورسٹی میں اگلے سال کلاسز شروع ہوں گی، تمام لیبر فورسز میں خواتین کے لیے 35% کوٹا لازمی ہوگا، یوتھ کے اسٹارٹ اپس کے لیے 10% کوٹا مختص کیا گیا۔ اسلام آباد میں پاکستان بیلاروس مشترکہ وزارتی کمیشن کا 9واں اجلاس، وزیر تجارت جام کمال کا خطاب، کہا پاکستان بیلاروس تعلقات باہمی اعتماد، تعاون اور مشترکہ مفادات پر مبنی ہے، دونوں ممالک تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی روابط کو نئی سطح پر لے جانے کے خواہاں ہیں۔
مشترکہ وزارتی کمیشن کا اجلاس دو طرفہ تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے میں اہم پیش رفت ہے۔ آبادی کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقی احسن اقبال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ بچوں کی صحت اولین ترجیح ہے، صحت مند شہری ہی صحت مند معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ بڑھتی آبادی کی وجہ سے وسائل پر دباؤ پڑتا ہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بچوں اور ماں کی صحت کے لیے نمایاں پیش رفت کی۔ زچگی کے دوران شرح اموات کو بھی کافی حد تک کنٹرول کیا۔ بے نظیر نشو و پروگرام جیسے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ فروغ تعلیم، سیکیورٹی اور سرمایہ کاری سے متعلق تبادلہ خیال۔ نیٹلی بیکر کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خواتین کے پروجیکٹس کی تحسین۔ لاہور میں پنجاب یو ایس بزنس اینڈ انویسٹمنٹ فورم کے انعقاد کی تجویز کا جائزہ لیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ آئندہ سال بسنت میلے کو مزید توسیع دیں گے۔ پنجاب کے شہر اور دیہات ری فارم ہو رہے ہیں۔ قائد اعظم کا فرمان، پاکستان میں سب کے لیے مساوی نظام۔ اقلیتوں کی بہبود کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے نمایاں کام کیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہا، رمیش سنگھ اروڑا نے بطور صوبائی وزیر اقلیتوں کے لیے بہترین کام کیے۔ ننکانہ صاحب، بہار کلونی اور مذہبی مقامات پر کام جاری ہیں۔ پنجاب میں تاریخی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی ترقی بعض عناصر کو ہضم نہیں ہو رہی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا انٹرویو۔ کہا، پاکستان سعودی عرب ترکیہ کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ تاریخی پیش رفت ہے۔ معاہدہ خطے میں امن، سلامتی اور باہمی دفاعی تعاون کا باعث بنے گا۔ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے دنیا میں پاکستان کو بلند مقام دلوایا۔ اسلام آباد راولپنڈی میں موسلادھار بارش، نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند۔ کٹاریا کے مقام پر پانی 22 فٹ، وال منڈی میں 16 فٹ تک پہنچ گیا۔ نشیبی علاقوں میں سائرن بجا دیے گئے۔ مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ راولپنڈی میں اب تک 75.44 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب 15 اگست تک بارشوں کے نئے اسپیل کی پیش گوئی۔ بلائی اور وسطی پنجاب میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان۔ پی ڈی ایم نے پنجاب میں مانسون بارشوں کے 5ویں اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمیٰ بخاری نے سمر کیمپ کا افتتاح کر دیا۔ نوجوان فنکاروں کے تیار کردہ فن پاروں کی نمائش، ڈرائنگ، پینٹنگ اور خطاطی میں نوجوان آرٹسٹوں نے تخلیقی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ 40 نوجوان آرٹسٹوں کے 85 فن پارے پیش۔ سیکرٹری اطلاعات و ثقافت سید طاہر رضا ہمدانی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا محمد نواز بھی موجود تھے۔ آزادی خدا کی خاص نعمت جس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ 14 اگست قریب آتے ہی جوش و خروش بڑھنے لگا۔ آزادی کا جشن منانے کے حوالے سے تیاریاں، بچوں، جوانوں، خواتین، مردوں کا جذبہ عروج پر۔ ملک بھر میں سٹال سج گئے، پرچموں، جھنڈیوں، بیجز کی خریداری۔ نجی اور سرکاری عمارتوں پر بھی سبز ہلالی پرچم لہرانے لگے۔ شاہراہوں پر سبز اور سفید روشنیاں لگا دی گئیں۔